انتخابات کروائیں، آپ طے کر لیں کہ جس کو ووٹ ملے گا وہی آئے گا. آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. محسن نقوی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا سیاسی ارینجمنٹ ہے، یہ سسٹم ہے، وہ کام نہیں کر رہا. پہلے تو میں محسن نقوی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے وزیر داخلہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے. انتخابات کروائیں، آپ طے کر لیں کہ جس کو ووٹ ملے گا وہی آئے گا. آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. محسن نقوی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا سیاسی ارینجمنٹ ہے، یہ سسٹم ہے، وہ کام نہیں کر رہا. پہلے تو میں محسن نقوی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے وزیر داخلہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے. تو اس کا اعتراف جرم کرنا اچھی بات ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیں یا اپنی اصلاح کریں، اور جو آئین میں چیز موجود ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں، جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دیں، اور آئین کی جو بھی فریم ورک ہے اس کے مطابق کام کریں. ہر کچھ دنوں کے بعد جب معاملہ پھنسنے لگتا ہے تو ایسی بات سامنے آتی ہے کہ جس سے آپس میں جو ہے وہ لوگ الجھنا شروع ہو جائیں، سندھی مہاجر تقسیم شروع ہو جائے، لسانی بنیادوں پر بات چیت شروع ہو جائے، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے. یہ انتظامی یونٹ کی بات، اس پر تو پہلے بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں. اس پہ اتفاق بھی ہے قوم میں کہ انتظامی یونٹ کیا چیز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص موقع پر جب اس طرح کی چیز لسانی رنگ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کس سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جس کو یہ کام کروانا ہے وہ ایک ٹیلی فون زرداری صاحب کو کریں، ایک نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو کریں، اور ایم کیو ایم کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گنتی 22-23 سے شروع ہوتی ہے جتنے ممبر ان کے ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں. تو یہ کر لیں جو کرنا ہے ان کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کرنا کرانا تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اصل میں یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا عمل ہے، جس کو ظاہر ہے کہ لیکن جو چیز بغیر کسی تنازع کے ہو سکتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مثلا لوکل باڈیز کے انتخابات پنجاب میں 2015 سے نہیں ہوئے. جو ایکٹ وہ لے کر آئے ہیں وہ ایک بیکار غیر جمہوری قسم کا ایکٹ ہے. یہاں سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ دھرنوں اور احتجاج اور نعروں اور گرفتاریوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا، پھر بھی 4 مرتبہ ملتوی ہوئے تو ہوئے. یہاں کی جو حلقہ بندی ہوئی وہ غلط تھی، پھر بھی قبول کیا لوگوں نے کہ چلو یار. پھر جیت گئے تو جیتنے نہیں دیا. پھر میئر کراچی میں جماعت اسلامی کا بن رہا تھا، اس کا راستہ روک دیا. پھر اسی طرح سے جب آپ با اختیار نہیں بناتے، آپ نیچے پیسے ڈیولیوشن آف پاور نہیں کرتے، جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، جو موجود نہیں ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انتشار تو پیدا ہو سکتا ہے، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو متنازع بنا کر غلط لوگوں سے جو کام بھی کروایا جائے گا، جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ کام پائیدار نہیں ہو سکتا. جن کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ یہ کام کیا کر سکتے ہیں؟ جن کو 17 سیٹیں نہیں ملی ان کو پورا پاکستان دے دیا، پورا پنجاب دے دیا. کراچی میں بلاول صاحب آج کل ایک دوسرے کے خلاف نورا کشتی جو ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، یہ نورا کشتی ہے. دونوں کے مشترکہ ووٹوں سے جس فارم 47 کا تذکرہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں، اس فارم 47 کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے مل ایم این ایز بھی دیتے ہیں نا ووٹ، زرداری صاحب کو صدر بنایا ہوا ہے. جس فارم 47 کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہم پھر فارم 45 جو ہم نے داخل کرائے ہوئے ہیں، اس وقت بہت سارے ٹریبونل ہیں جو کام نہیں کر رہے، جن کو کام کرنا چاہیے. اور خود بلاول صاحب فارم 45 ذرا پیش کر دیں اپنے ان 7 سیٹوں کے جو کراچی میں ان کو دی گئی ہیں، تو وہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں. ان کا میئر فارم 47، وہ فارم 13 ہوتا ہے لیکن چلیں اب 47 لوگ سمجھتے ہیں، اس کی پیداوار ہے. جب یہ سارے لوگ اسی سسٹم کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں تو جب ذرا سی حصے میں کمی آ جاتی تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اور فلاں کا کیا قصور ہے کہ یہ کراچی کا میئر تسلیم نہیں کرتے اور جعلی میئر لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور کبھی یہ 2024 کے انتخاب میں فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہو جاتے ہیں.
ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو معاف کر دو. نون لیگ ہے, پورا طرز عمل ان کا اسی طرح سے ہے. اسی طرح سے آپ MQM کا کیا تذکرہ کریں, بلکہ اس میں تو کوئی اور بھی ایسی جماعتیں ہیں. اب یہ جو پورا رجیم چینج ہوا تھا, اس میں ہم کیسے معاف کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کو خریدا تھا؟ یہ جو پورا PDM تھا, جس میں نون لیگ تھی, جس میں JUI تھی, جس میں پیپلز پارٹی تھی, جس میں MQM تھی, ان سب لوگوں کو کیسے معاف کر دیں جنہوں نے چلتے ہوئے نظام کو تلپٹ کیا تھا اور کہا ہم نے تو آئینی راستہ اختیار کیا ہے. انسانوں کی منڈی لگانا آئینی راستہ ہوتا ہے, بندوں کو خریدنا آئینی راستہ ہوتا ہے, ہارس ٹریڈنگ کرنا آئینی راستہ ہوتا ہے. ان سب نے مل کر رجیم چینج کیا. اب کہتے ہیں کہ مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے تھا, مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے تھا. اس لیے اب قوم تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے اور اب ہمیں اس پر جانا پڑے گا کہ اپنے اس پورے آپ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, آپ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو جیتا ہے اس کو آنے دیں, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. آپ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنائیں, پیسے منتقل کریں, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں. آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, آپ بیوروکریسی کی مراحت کو کم کریں. اسی طرح سیاست دان ہوں, یہ پروٹوکولز ہیں, اتنی پولیس سب کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, اتنے جو ہے وہ کرپشن کے دھندے سب جگہ چل رہے ہیں, اس سے دستبردار ہو نا. آپ خود ہی شکایت کر رہے ہیں, یعنی تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اب اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو پھر آپ ریفارمز کریں, آپ متناسب نمائندگی پر انتخابات کروائیں, آپ طے کر لیں کہ جس کو ووٹ ملے گا وہی آئے گا. آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں, آپ ذات کی بنیاد کے اوپر قوم کی تقدیر کے فیصلے نہ کریں, مسئلہ حل ہو جائے گا. لہٰذا صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, یا ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو کرنا ہے اس کو پازیٹو طریقے سے کریں اور قوم کو اس دلدل سے نکالیں جس میں پوری پاکستانی قوم پھنس چکی ہے. جو سسٹم اپنی جرم کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ نااہل بھی ہے اور غلط طریقے سے ہے, وہ وفاق میں دے دو, صوبے میں دے دو, تقسیم کر دو, 25 صوبے بنا دو, 50 صوبے بنا دو, کیا حاصل ہوگا؟ جو چلانے والے ہیں اگر وہی لوگ ہیں, ان کو فارم 47 پہ ہی مسلط کرنا ہے لوگوں کو, نااہل ترین لوگ ہی ہم پر مسلط ہیں, تو کوئی بھی ارینجمنٹ, چاہے اس پہ آپ اختلاف رائے ہو سکتا ہے نا, کوئی کہے گا صحیح ہے, کوئی کہے غلط ہے, اس اختلاف رائے کے باوجود چلانے والے بھی وہی ہوں, نظام بھی وہی ہو, عوام اسی طرح دب رہے ہوں, IMF کی حکمرانی اسی طرح سے ہو, تو پھر کوئی اچھا آئیڈیا بھی اگر ہوگا نا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اس لیے یہ وقت اس موضوع کا نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ وفاق کے تحت دینے کی بات کرتے ہیں, K4 منصوبہ تو وفاق نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے نا پچھلے 10, 12, 15 سال سے, اور اس میں کئی وفاق تبدیل ہو گئے, جس میں نون لیگ بھی ہے, 2-3 دفعہ آئی ہے, پیپلز پارٹی بھی تھی, اور عمران خان صاحب بھی 3.5 سال رہے. اس وفاق نے آج تک یہ K4 منصوبہ مکمل نہیں کیا, اور یہ منصوبہ 650 ملین گیلن پر ڈے سے اب 260 ملین گیلن پر آ گیا, وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا, اور وہ ہو بھی جائے گا تو آگے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایک مثال. دوسری مثال وفاق کی ہے KCR, کراچی سرکولر ریلوے. کراچی سرکولر ریلوے پچھلے 20 سال سے اس کے 5-6 افتتاح ہو چکے ہیں. ہر حکومت کا وفاق کا بندہ آتا ہے, اس کا افتتاح کر دیتا ہے. اس نے کتنا جو ہے وہ کیا ہے. وفاق گرین لائن وفاق کا سبجیکٹ ہے, آج تک مکمل نہیں ہوئی نا, آپ دیکھیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. تو وفاق کی بھی کراچی سے کوئی اس میں ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ میئر یہاں کا آنے نہیں دیا, سسٹم آپ نے ٹھیک نہیں ہے. کچرا اٹھانے کی رسپانسبلٹی بھی اگر UC کے چیئرمین اور ٹاؤن کے چیئرمین کی نہیں ہے, اور آپ نے اس کے لیے الگ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے, سیوریج کا نظام بھی ان کے پاس ہے, سارا سسٹم تلپٹ ہوا ہے, تو کیسے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ اس لیے یہ باتیں کر کے الجھنیں تو پیدا ہو جاتی ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جہاں جڑ ہے نا خرابی کی, اس کو درست کریں, سیاسی نظام کی اصلاح کریں, دستبردار ہوں مینورنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ اور غیر آئینی حرکات سے. جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں, جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دیں, اور اگر اس ملک میں کنسنسس پیدا کریں تو متناسب نمائندگی پہ انتخابات کروائیں, اور اس پر اتفاق رائے اگر پارٹیاں بھی پیدا کر